معزز دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے 10ویں نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن پاک کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے سب سے خوبصورت نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ اسلامی تاریخ کے چند سب سے مشہور واقعات میں سے ایک ہے۔ زلیخا بادشاہ مغرب شاہ طاموس کی بیٹی اور عزیز مصر کی بیوی تھی۔ ایک رات زلیخا خواب دیکھتی ہے کہ وہ ایک حسین و جمیل نوجوان کے سامنے کھڑی ہے۔ جب وہ اس کا نام پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ جم گیا اور ہر وقت یہ خواب اس کے پیش نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے شادی کے لیے پیغامات آئے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ وہ عزیز مصر سے ہی شادی کرے گی۔ شاہ طاموس نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ شخص نہیں تھا جسے اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ ایک دن زلیخا کا شوہر عزیز مصر بازار گیا اور وہاں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر گھر لے آیا۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اسے فوراً وہ اپنا خواب یاد آیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی وہ شخص تھے جنہیں زلیخا نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین اور دلکش نوجوان تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر زلیخا آپ سے محبت کرنے لگی، بلکہ وہ آپ کے حسن میں قید ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام کا حسن دیکھ کر زلیخا نے ایک محل تعمیر کروایا جس کے اندر 7 کمرے تھے۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محل میں لے گئی اور پہلے کمرے میں داخل ہو کر اس کا دروازہ بند کر دیا، پھر دوسرے کمرے میں داخل ہو کر اس کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ اسی طرح اس نے 7 کمروں کے دروازے بند کر دیے۔ اس کے بعد زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی ناجائز خواہشات پوری کرنے کی دعوت دینے لگی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے خوف سے ڈرو اور مجھے یہاں سے جانے دو۔ لیکن زلیخا باز نہ آئی۔ بالآخر یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے اور زلیخا بھی فوراً آپ کے پیچھے بھاگی۔ یہاں رب کریم نے اپنا معجزہ بھی دکھایا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے ہوئے جس کمرے کی طرف بھی منہ کرتے اس کا دروازہ خود بخود کھلتا جاتا۔ زلیخا نے آپ علیہ السلام کے پیچھے بھاگتے ہوئے پیچھے سے آپ کے کرتے کو پکڑ کر کھینچا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا اور آپ علیہ السلام اس کے ہاتھ نہ لگے اور باہر آ گئے۔ جیسے ہی آپ بھاگ کر باہر نکلے تو پہلے ہی دروازے کے اوپر زلیخا کا شوہر عزیز مصر کھڑا تھا۔ جب زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھا تو بہانہ بنایا کہ میں کمرے میں سو رہی تھی تو اس نے میرے ساتھ ناجائز حرکت کرنے کی کوشش کی، اسے سزا دو یا قید کر دو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگا رہی ہے تو آپ نے اپنی بات کا اظہار کرنا چاہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر، زلیخا غلط بیانی کر رہی ہے، حقیقت میں واقعہ اس کے الٹ ہے۔ زلیخا نے مجھے بلایا اور مجھ سے غلط ارادہ کرنا چاہا۔ اس پر عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا، میں یہ کیسے مان لوں کہ تم سچے ہو؟ جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں 4 ماہ کا ایک بچہ ہے، اس سے پوچھ لو کہ کیا سچائی ہے۔ عزیز مصر حیران ہو کر بولا کہ 4 ماہ کا بچہ بھلا کیسے بول سکتا ہے؟ جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے زبان دینے اور میری بے گناہی ثابت کروانے پر قادر ہے۔ چنانچہ عزیز مصر نے یہ فیصلہ قبول کیا اور بچے کے پاس چلے گئے۔ جب انہوں نے بچے کو سچائی بیان کرنے کا کہا تو بچہ بلند آواز میں بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو، اگر تو وہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ جب کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جس سے ساری سچائی سامنے آ گئی۔ عزیز مصر بولا، بے شک یہ تم عورت کا فریب ہے۔ اے یوسف، تم اس کا خیال نہ کرو، تم سچے ہو، اور اے عورت، تم اللہ سے معافی مانگو، بے شک تم خطا وار ہو۔ بازار کی کچھ عورتوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ زلیخا اپنے غلام سے محبت کرتی ہے اور اس سے ناجائز حرکات کرنا چاہتی ہے۔ یہ بات زلیخا کو بہت چبھتی تھی۔ اس نے ایک دن تمام عورتوں کو دعوت پر مدعو کیا اور سبھی کے ہاتھ میں کچھ پھل اور چھری پکڑا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ایک دفعہ ان کے سامنے سے گزر جاؤ۔ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو آپ علیہ السلام کے حسن کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے پھل کی بجائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیں۔ وہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر بے ساختہ بول اٹھیں کہ ان کے جیسا پوری کائنات میں کوئی بشر ہے ہی نہیں۔ چنانچہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے آپ علیہ السلام کو جیل بھیج دیا۔ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام جیل بھیجے گئے اس دن 2 اور نوجوان بھی جیل میں داخل کیے گئے۔ یہ دونوں بادشاہ مصر کے خاص ملازم تھے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے علم و وظائف کا اظہار شروع کر دیا اور توحید کی تبلیغ کا کام بھی شروع کر دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر بھی جانتا ہوں۔ کچھ روایات کے مطابق 12 سال اور کچھ روایات کے مطابق 13 سال مسلسل حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، اور یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ جیل سے رہائی کے بعد بادشاہ ریان نے آپ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ عورتوں نے
نے آپ کی پاکی بیان کی ہے اور عزیز کی بیوی نے اپنے گناہ کا اقرار بھی کر لیا ہے، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی پاکی اس لیے بیان کرنا چاہتا تھا کہ عزیز مصر کو یہ یقین ہو جائے کہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، یعنی میں نے ان کی بیوی پر غلط نظر نہیں رکھی۔ بادشاہ ریان نے آپ علیہ السلام کا حسن اور شرافت دیکھ کر اپنے سارے خزانے آپ کے سپرد کر دیے، یعنی آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ جس وقت آپ کو یہ عہدہ ملا تو آپ کی عمر محض 30 برس تھی۔ عزیز مصر کے انتقال کے بعد بادشاہ ریان نے زلیخا کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دیا۔ جب نکاح کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے؟ زلیخا نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ملامت مت کیجیے، میں اس وقت نوجوان تھی اور مجھ پر آپ کا حسن طاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام افراسیم علیہ السلام اور دوسرے کا نام میسا علیہ السلام۔